السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج بہار اسٹیٹ عربک کے اسپیرنٹس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ تیاری کیسے کریں. اصل میں مجھے بہت سارے کالز آ رہے تھے کہ بہار اسٹیٹ عربک کی تیاری کیسے کی جائے اور کون سی کتاب اس کے لیے مفید ثابت ہوگا. اور اس سلسلے میں نے ایسپیرنٹس کے اندر بہت زیادہ ایک کنفیوژن پایا اور بہت زیادہ میں نے پریشانی میں دیکھا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ اس ویڈیو کی روشنی میں بہار عربک اسٹیٹ کے لیے تیاری کر سکیں. تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو مین چیز ہے اور بیسک چیز ہے، کہ کسی بھی ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو جیسے تیسے یوں ہی کسی کتاب کا انتخاب اگر کر لیتے ہیں، سلیکشن کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پریپریشن کے لیے، تیاری کے لیے ایک ٹھوس اور ایک گول اورینٹیڈ آپ اسٹریٹجی بنائیں. تو اس حساب سے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ بہار اسٹیٹ عربک کا ایک سلیبس ہے. اس سلیبس کی روشنی میں آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ بہار اسٹیٹ عربک کی ایک سلیبس ہے. اس سلیبس کو سب سے پہلے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو دیکھیے اور اس کی روشنی میں آپ تیاری کیجئے. اور یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے، جیسے بہت سارے کالز آ رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ فلاں احمد حسن زیاد کی کتاب پڑھ لوں، حنا فاخوری کی کتاب پڑھ لوں تو کیا ہو جائے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. نہیں بھائی، آپ کو سب سے پہلے سلیبس آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہیں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ جہاں سلیبس کی اگر بات ہے تو سلیبس کو میں نے پچھلے 2 بار میں نے بہت اچھے ڈیٹیل سے میں نے پڑھایا ہے. اور سلیبس کے لیے میرے پاس نوٹس بھی تیار ہیں اور میرے شارٹ ویڈیوز بھی ہیں سلیبس پہ اور لانگ ویڈیوز بھی ہیں. پورا سلیبس میں نے پڑھایا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو میرے ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیوز ہیں پچھلے 2 بار کے. ٹھیک ہے. اور باقی میں یہ بھی ارادہ کر رہا ہوں کہ پورا سلیبس کو میں ایک جگہ جمع کر کے بک کی شکل میں لے آؤں تاکہ آسانی ہو جائے، ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں. میں اتنی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے چاہا اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور میری پوری کوشش ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں، میں بتاتا ہوں کہ سلیبس میں کیا ہے. اس میں دیکھیں، اصل میں بہار اسٹیٹ کا عربک کا جو سلیبس ہے اس کے 15 یونٹ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یونٹ میں ہیں انواع الشعر العربی، المدح، الہجاء، الرثاء، الوصف، الحماسہ، الفخر، القصیدہ. تو اب اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے کہ مدح کیا ہے، ہجا کیا ہے، رثا کیا ہے، وصف کیا ہے، حماسہ کیا ہے، فخر کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، یہ کس کو بولتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اور اس صنف کے یعنی کہ ہجا، وصف، حماسہ، فخر کہنے والے کون کون سے شاعر اس میں مشہور ہوئے ہیں. تو اس کے حساب سے میرے پاس، چونکہ میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر کے جو مین مصادر ہیں، ریسورسز ہیں، میں نے اس سے پڑھ کر کے نوٹس بنایا ہوا، میں نے پڑھایا ہوا بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری یونٹ جو ہے وہ ہے کلاسیکل عربک پوئٹری کی، جس میں امراء القیس، حسان بن ثابت اور خنسا اور قصیدۃ بہن السعاد قصیدہ ہے. تو اب ان قصیدوں کو پڑھنا ہے. اور مین چیز یہ ہے، ان قصیدوں ہی کو نہیں پڑھنا ہے، مین چیز یہ ہے کہ ان قصیدوں کا بیک گراؤنڈ آپ کو پڑھنا پڑے گا. سب سے چیز، چونکہ کوشچن جو ہے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، یہ قصیدہ کس نے کہا، کیا پس منظر ہے، کون شاعر ہیں، اس شاعر کے بارے میں پورا پڑھنا پڑے گا. یہ دوسری یونٹ ہے. اور تیسری یونٹ جو ہے اس میں انٹروڈکشن آف عربک پروز ان بریف ہسٹری، یعنی کہ عربک پروز کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے. عربک پروز کے بارے میں خطابہ ہے، وصایا ہے، الامثال ہے، الحکم، المقامہ ہے. تو اب خطابہ، امثال، حکم، وصایا کیا ہے، ان سب میں کیا فرق ہے، اور ان کے ممثلین یعنی ان کے ترجمین اہم جن نثر نگاروں نے ان کی ترجمانی کی ہے، خطابت کی، وصایا کی، امثال کی، اور ان سب میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بھی نوٹس ہمارے پاس بنایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد 4تھ یونٹ ہے آپ کا
प्रोज ऑफ इस्लामिक पीरियड, इसमें कुछ सूरतों के नाम है। सूरतुल कौसर, कुरैश, सूरतुल नस्र, सूरतुल अखलास, सूरतुल नास, सूरतुल फलक, खुतबत अबी बकर, खुतबत अली। अब जो ये जो सूरत हैं, ये जो सूरतें हैं, इन सूरतों के बारे में आपको पढ़ लेना है कि इन सूरतों का शान नुज़ूल क्या है, इन सूरतों का नाम क्या है, इन सूरतों का एक एक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ये सब भी मेरे पास नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसको आपको देखना है। और देखें, अब 5th यूनिट जो है उसमें जो है प्रोज ऑफ अब्बासी पीरियड है। तो उसमें जो है किताब ज़ुबैदा है, इस्लाम आबिदर, अलक़दा वल क़द्र, आक़िबतुल हसन है। तो अब इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो नुसूस हैं, इसके लिखने वाले कौन हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और इन नुसूस का खुलासा क्या है, इन नुसूस के अल्फाज वगैरह को देखना है। और इन नुसूस की थीम क्या है, मेन चीज़ थीम क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और फिर जो है आपके 6 और 7th यूनिट में, छठी और 7वीं यूनिट में आपको है अरबिक हिस्ट्री, तारीख़ुल अदबिल अरबी, अरबी अदब की हिस्ट्री। उसमें अलहदुल जाहिली, अलहदुल इस्लामी, अलहदुल अम्बी, अलहदुल अब्बासी, अलहदुल हदीस है। तो अब चूँकि इसमें सारे अहद को इन्होंने तज़किरा कर दिया है, तो इसको आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। चूँकि अरबिक हिस्ट्री जब इन्होंने सारे अहद का तज़किरा कर दिया है, अहदुल जाहिली का भी, इस्लामी का भी, उमवी का भी, अब्बासी का भी, असर हदीस का भी, ये तो एक समंदर है। तो इस समंदर को आप कैसे कवर करेंगे? तो इसको आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। स्मार्टली इस माना में कि आप ये देखें कि पिछले बार जो क्वेश्चन आए हैं वो उन क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो अब यहाँ पे रुक के मैं बता दूं कि मैंने इसको बहुत स्मार्टली मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं और नोट्स भी मौजूद हैं, उसको आप देख सकते हैं कि अलहदुल जाहिली है। तो इसको आपको एक स्मार्टली तरीके से पढ़ना है, इस तरह से कि कवर हो जाए। ये ना कि आप बस तारीख़ुल अदब अरबी अहमद हसन ज़ैयाद को उठा लिए, इसी में रह गए, जबकि इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं और बाकी और जो 2 यूनिट में रह गए, बाकी जो 13 यूनिट है उसको आपने छोड़ दिया। तो इस वजह से तवाज़ुन ज़रूरी है। अब बाकी रहा 8वीं यूनिट जो है, 8वीं यूनिट है अल इस्लाम फ़िल हिंद, अल मुअस्ससातुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद, मुसाहमतुल हुनूद फ़िल नस्र, मुसाहमतुल हुनूद फ़िल शिअर। मतलब ये कि ये जो है इंडियन लिटरेचर पे है, अरबिक लिटरेचर इन इंडिया, इस पे है। इसमें इस्लाम इंडिया में कैसे आया, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री स्मार्टली पढ़ना है। और जो है इंडिया में जो इस्लामिक मुअस्ससात हैं, इस्लामी इदारे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया में कौन कौन नस्र निगार हैं, कौन कौन से उनकी किताबें हैं, इंडिया में कौन कौन से शायर हैं, उनके कौन कौन से कसायद हैं, क्या क्या दीवान हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो 9th यूनिट है उसमें आपको पोइट्री ऑफ अब्बासी पीरियड है। तो अब्बासी पीरियड के कुछ सिलेक्टेड पोइट्री हैं, जिसमें मुतनब्बी, अबुल अताहिया, अल-बूसीरी और ये दीवानुल हमसा वाले जो हैं अबू तम्माम उसकी पोइट्री इसमें है। तो अब इन शुआरा के बारे में, इन पोइट्री का खुलासा क्या है, इन पोइट्री की थीम क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा स्मार्टली। तो अभी रुकिए, थोड़ा सा मुझे इसको कवर कर लेने दीजिए, एक तबसरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका। अब उसके बाद 10th यूनिट जो है उसमें है पोइट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी शेअरुल असर अल हदीस। तो इसमें भी सिलेक्टेड पोइट्री हैं अहमद शौक़ी, हाफिज़ इब्राहिम, बारूदी, माज़नी के। तो इसके बारे में भी आपको शुआरा के बारे में, इन पोइट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद जो 11वीं यूनिट है वो है मॉडर्न अरबिक प्रोज। तो उसमें जो है कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं, कुछ सिलेक्टेड नुसूस हैं, नुसूसुल मुख्तारा। उसमें मनफलूती, ताहा हुसैन, जबरान खलील जबरान, अक्काद के कुछ नुसूस हैं। तो इसमें उन नस्र निगारों के बारे में, उन नुसूस के बारे में आपको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। इस अब उसके बाद आ जाती है बात यहाँ पे अरबिक ग्रामर की। तो यहीं पे रुक करके मैं एक बात बोल दूँ, अरबिक ग्रामर की जहाँ तक बात है तो इसमें तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मोरब, मबनी, अफ़ाल नाक़िसा, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िअल, नवासिबुल फ़िअल वल मुज़ारि, अल मफ़ाइलुल ख़म्सा, अल जुमला इस्मिया वल फ़िअलिया, ये सब हैं। लेकिन चूँकि आप एक मुअल्लिम बनने जा रहे हैं इस हैसियत से, और चूँकि आप इस स्टेज पे हैं कि आपने BA कर लिया, MA कर लिया है,
تو اس وجہ سے آپ ایک گرامر پہ ایک سرسری نگاہ ڈال لیں. اس کے علاوہ بھی جو گرامر ہیں اس پہ آپ کو ایک سرسری طور پر ایک نگاہ ڈال لیں، جس سے کہ آپ کو اس کے بنیادی چیزیں معلوم ہو جائیں. چونکہ جب بنیادی چیزیں معلوم ہو جائیں گی، اٹ از دا کی پوائنٹ، یہی جو ہے کی ہے آپ کا بنیادی چیز ہے، یہی کنجی ہے آپ کے اس ایگزام کو کریکٹ کرنے کا. چونکہ ساری چیزیں جو ہیں اسی پہ بیسڈ ہیں. تو اس وجہ سے ایک سرسری طور پر آپ پورے نحو کو دیکھ لیجئے گا. تو میں نے بھی پڑھایا ہوا ہے سرسری طور پر پورے نحو صرف پہ ایک نگاہ میں نے پڑھایا ہوا ہے اس میں بھی. اب پھر لاسٹ میں آ جاتا ہے بلاغت میں کچھ سلیکٹڈ چیزیں ہیں، تشبیہ و اقسام ہو، استعارہ و اقسام ہو، المجاز والکنایہ و اقسام ہو، اور بلاغت کیا ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. پھر جو ہے اس میں چوتھی یونٹ میں ہے السیرۃ النبویہ، سیرت نبوی ہے، خلافت ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی. تو ان چیزوں کے بارے میں آپ سلیکٹڈ طور پر پڑھ لیں، اٹس انف. اب یہ نہیں کہ آپ سیرت کی کتاب لے لیں اور پورے اٹھا کر کے، چونکہ 1-1.5 مہینہ ٹائم ہے، 1-1.5 مہینے میں آپ پورا تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن سلیکٹڈ آپ کو موٹی موٹی چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایک یعنی آپ کی نگاہ میں ایک خاکہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا، حضرت عمر، ابوبکر، علی رضی اللہ عنہم کی خلافت کی پوری زندگی جو ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد 15ویں یونٹ میں کچھ ورڈز ہیں عربک کے، کچھ ورڈز ہیں انگلش کے. تو اس کے آپ کو عربک دیکھ لینے ہیں جو انگلش ہیں، جو عربک ہے اس کے انگلش دیکھ لینے ہیں، اور یہیں پہ رک کر کے کچھ چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں گی جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. دیکھیں، تیاری کے لیے اگر آپ بہت فاسٹ ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو میں 2 چیزوں کے حساب سے آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب کر رہے ہیں، کسی میں بیزی ہیں، لیکن ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے. تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. آپ ایسا کریں، آپ ایک نگاہ سلیبس پہ ڈال لیں. سلیبس پہ ڈالنے کے بعد جو سلیبس کے مین ٹاپکس ہیں، ان ٹاپک کے بارے میں آپ سرسری طور پر جان لیں، ان ٹاپک کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لیندی طور پر مت پڑھیں، ڈیٹیل میں مت پڑھیں. اگر بہت بیزی ہیں تو اس کو آپ جب جان لیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ نحو و صرف آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو تھوڑی سی عربک سے انگلش، انگلش سے عربک، یا عربی سے اردو، اردو سے عربک ترجمہ نگاری پہ شد بدھ ہونی چاہیے آپ کی. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ کوئی بھی ایک کتاب جو ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر القراءۃ الراشدہ ہو، القراءۃ الواضحہ ہو، القراءۃ الرشیدہ ہو، یا نہیں تو دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین ہو. تو ان میں سے کوئی ایک کتاب کا آپ انتخاب کیجئے، روزانہ ایک چیپٹر یا نہیں تو ایک پیراگراف پڑھیے، اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے. یہ آپ کر لیجئے. اور باقی جو یہاں جو کچھ ہے اس کے آپ ٹاپک پڑھیے. ٹاپک پڑھ کر کے آپ بس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ لیجئے. جیسے فار ایگزامپل مدح ہے تو مدح کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں مدح گوئی میں کون کون سے شعراء یہ مشہور ہوئے ہیں، اس طرح سے. اب اگر بات آ جاتی ہے اگر پوئٹری کی، پوئٹری ہے تو کون سی پوئٹری ہے، اس کی تھیم کیا ہے، ان کے کہنے والے کون ہیں، اور ان کے شاعر کے بارے میں آپ تھوڑا سا جان لیجئے. اب بات آ جاتی ہے تاریخ الادب العربی کی، تو اس کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے کہ تاریخ الادب العربی میں نثر ہے، شعراء کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب عصر جاہلی کے کون کون سے شعراء ہیں، اموی کے کون سے شعراء ہیں، اور جاہلی کے عباسی کے کون کون سے شعراء ہیں. عصر جاہلی میں شعر کی کون کون سی قسمیں ابھریں، اور نثر کی کون کون سی قسمیں ابھریں، اور اس کے ممثلین کون تھے. اور ایسے عصر اموی میں شعر کی کون سی قسمیں زیادہ ابھریں، اور اس کے ترجمانی کرنے والے شعراء کون تھے. اس طرح سے آپ چیزیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دیکھ لیں گے تو آپ کا ایگزام بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ مجھے کالس آ رہے ہیں بہت سارے کہ ایک پڑھانے کے لیے. تو میں دیکھتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، چونکہ میں یہ ویڈیو بھی سفر میں بنا رہا ہوں، میں ہوں نہیں، میں نہ گھر میں ہوں نہ ابھی دہلی میں ہوں، میں سفر میں ہوں. تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں
اور میری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ پھریں. یہ ساری چیزوں کو میں ایک جگہ یکجا کر کے بک کی شکل میں لے آؤں. کوشش کر رہا ہوں، اگر نہ ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ دیکھتا ہوں کہ ہو پاتا ہے یا نہیں. لیکن اگر نہ بھی ہو پائے تو نوٹس وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. آپ لوگوں کو اگر کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کامنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ پھر بہت جلد اس کا جواب دیا جائے گا اور آپ لوگوں کے پرابلمس سولو کیے جائیں گے. اور میری تمنا اور میری دعا یہ ہے کہ آپ سب لوگ ٹیچر بنیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال رزق فراوانی کے ساتھ عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.